سول یعنی روح۔ السلام علیکم دوستو، اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان ان کے ناموں کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ انہی میں سے ایک روح کا تصور ہے، جس سے آج کا جدید انسان بھی صرف اس کے لفظ سے ہی واقف ہے۔ دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز انسان کی عقل یا حواس میں نہ آ سکے، اس کے بارے میں وہ مزید متجسس ہو کر اس کی کھوج میں لگ جاتا ہے۔ روح بھی انہی پر اسرار چیزوں میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں انسان کچھ نہیں جانتے ہوئے بھی بہت سی کتابیں لکھ چکا ہے۔ مختلف زمانوں میں پائی جانے والی تہذیبیں روح کے بارے میں بھی مختلف نقطۂ نظر رکھتی تھیں۔ روح کیا ہے؟ کیا روح صرف انسانوں میں ہی پائی جاتی ہے یا دنیا کی ہر شے میں؟ جب کسی ذی روح کی موت واقع ہوتی ہے تو کیا وہ موت صرف جسمانی ہوتی ہے یا روح بھی اس کے ساتھ مر جاتی ہے؟ اگر جسم کی موت کے ساتھ روح کی بھی موت واقع نہیں ہوتی تو مرنے کے بعد وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالات بڑے بڑے فلسفیوں اور مفکرین نے اس پر قلم اٹھایا، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم دجلہ و فرات کی پرانی تہذیبوں کا روح کے بارے میں تصور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 3000 سال قبل مسیح پرانی تہذیب تھی۔ اپنے زمانے میں ان لوگوں کا شمار دنیا کے ترقی یافتہ معاشروں میں ہوتا تھا۔ ان لوگوں کا روح کے بارے میں نقطۂ نظر یہ تھا کہ یہ دنیا کی ہر چیز میں موجود ہے، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان، کوئی شے روح سے خالی نہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہر چیز میں ارادے اور عمل کی قوت موجود ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کا کوئی وجود نہیں۔ بظاہر انسانی جسم کو ہم ساکت و جامد دیکھ کر ہم اس کی موت کا اعلان نہیں کر سکتے، کیونکہ روح ایک خاص ارادہ کر کے اپنے بدن کو بے حرکت بنا دیتی ہے۔ یہ لوگ بے جان چیز یعنی پتھروں، ستاروں اور سورج وغیرہ سے اس طرح نفرت یا محبت کرتے تھے جس طرح انسانوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ہمیں اس طرح کے تصورات ان لوگوں کے شعراء کی تحریروں میں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سومیری شاعر نمک کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے: نمک جسے پاکیزہ مقام پر پیدا کیا گیا، تجھے خداوند انیل نے دیوتاؤں کی خوراک قرار دیا، تیرے بغیر دیوتا، بادشاہ، شہزادے، رئیس زادے لوبان کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے۔ اے نمک، میرا طلسم توڑ دے اور مجھے سحر سے آزاد کر دے۔ اور اگر اس زمانے کے کسی راہ گیر کو ٹھوکر لگ جاتی تو وہ اس حادثے کو یوں بیان کیا کرتا تھا کہ میں چلا جا رہا تھا کہ پتھر کے ٹکڑے نے میرے پاؤں پہ ڈس لیا اور میرا انگوٹھا لہو لہان ہو گیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی کئی محاوروں میں ان تہذیبوں کے اثرات موجود ہیں۔ مثلاً ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ دیوار کھڑی ہو گئی، چھت گر پڑی، جوتے نے کاٹ لیا، آندھی آ رہی ہے۔ اردو شاعری میں تو اس طرح کا انداز بیان بہت عام ہے۔ یعنی اگر سومیری شاعر نمک سے خطاب کرتا ہے تو اردو کا شاعر تاروں سے مصروف کلام ہے: ارے چھوٹے چھوٹے تاروں جو چمک دمک رہے ہو، تمہیں دیکھ کر نہ ہوئے مجھے کس طرح تخیل۔ یہ لوگ اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ ہر حسی تجربہ حقیقت ہوتا ہے۔ مثلاً عراق اور مصر میں بسنے والے لوگ عام طور پر کشتیوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سورج صبح سویرے اپنی کشتی پر بیٹھ کر آسمان کے نیلے سمندر میں اپنا سفر شروع کر دیتا ہے اور شام کے وقت بحر ظلمات میں چلا جاتا ہے جو مغرب میں تھا۔ ان لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ کوئی بھی حرکت
یا عمل بغیر کسی سبب کے نہیں ہوتا، لیکن وہ اس طرح سوچنے کی بجائے کہ یہ چیز کیسے ہوئی، یہ پوچھتے تھے کہ یہ کس نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر بے جان چیز کی حرکت کے پیچھے بھی کسی روح کا ارادہ یا اس کا عمل دخل سمجھتے تھے۔ وہ ایسی مداخلت کو جادو کے معنی میں لیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جسموں کو قوت بازو سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن دو حصوں کو مسخر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی جادو۔ اس دور میں جادو کی دو اقسام تھیں۔ پہلی تمثیلی، یعنی جسے مسخر کرنا ہے اس کا پتلا بنا کر اس پر خاص عملیات کرنا۔ یہ طریقہ بہت کامیاب تھا، لیکن اس کی رفتار انتہائی سست تھی۔ دوسری قسم اتصالی ہے، یعنی جس کسی کو آپ نے اپنے سحر سے متاثر کرنا ہے، اس کی کوئی چیز مثلاً بال، ناخن یا کپڑے وغیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، جن پر آپ ایک خاص عمل کر کے اس کو اپنے اثر میں لے سکیں۔ اس قسم کے مذکورہ شخص پر بہت جلدی اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، لیکن اس میں رزق کا پہلو ہر وقت موجود رہتا ہے، یعنی اس عمل سے الٹا جادو کرنے والا بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ ہماری اپنی کتاب قرآن پاک میں بھی روح کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں کہہ دیجئے کہ روح اللہ کے امر سے ہے اور اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے کم از کم یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ روح اپنا وجود رکھتی ہے، لیکن حیت پر خصوصیات کیا نہیں، اس کے بارے میں ہم واضح طور پر نہیں جانتے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔